ان کی بیوی تشریف لائی تھی، بات کی آسانی کے لیے آپ کے سامنے عرض کر دوں، آقا علیہ السلام کے ماننے والوں میں جانساروں میں عثمان نام کے ایک ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہیں سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہیں کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ہے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کی نسبت کی وجہ سے آقا علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں، مالی طور پر اس قدر مستحکم، اس قدر مضبوط ہیں کہ قریش کا سارا مال مل جائے اور سیدنا عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بھی مل جائے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پر سب سے زیادہ مضبوط تھے۔ اتنے مالدار کی بیوی پراگندہ لباس پہنے، عجوبہ تو ہوگا، تعجب تو ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، آقا علیہ السلام نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا۔ پانی آنے سے پہلے جب یہ اطلاع ملی، آقا علیہ السلام غصے کے اندر پانی پیے بغیر اٹھے اور پانی پیے بغیر آقا علیہ السلام اپنے مبارک گھر سے باہر نکلے۔ چہرہ سرخ ہو گیا شدت غضب کی وجہ سے۔ آقا علیہ السلام گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر بڑے غصے کے اندر ایک ہی بات فرما رہے ہیں، این عثمان ابن مظعون، این عثمان ابن مظعون۔ آج چہرے کے رنگت کی تبدیلی اور آقا علیہ السلام کا غیظ و غضب کے اندر آنا۔ ایک صحابی رسول دوڑتا ہوا عثمان بن مظعون کے پاس پہنچا، لگتا ہے عثمان آج تیری خیر نہیں، اسرا کائنات کے امام کو بھی غصے کے اندر دیکھے کم ہے۔ شدت غضب کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہے، آواز بلند ہے اور ایک ہی بات فرما رہے ہیں، این عثمان ابن مظعون، این عثمان ابن مظعون۔ اطلاع ملی آقا علیہ السلام کی تلاش کے اندر، یہ بھی ایک گلی سے دوسری گلی کے اندر، ایک دم ایک گلی کے اندر جیسے ہی ٹکرا ہوا، آقا علیہ السلام کے سامنے جیسے ہی آئے، آقا علیہ السلام نے ایک سوال فرمایا، ایک بات فرمائی، اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ بات اگر کائنات کے امام کی آج دیکھیں، غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں تو ہمارے سامنے کس طرح آئے گی، اس کا نتیجہ کیا نکالیں گے۔ کائنات کے امام کے سامنے آئے تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، عثمان یہ بتا تو کب سے یہودی ہو گیا ہے کہ عیسائی ہو گیا ہے؟ آقا جی میں تو آپ کا جانثار، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آقا جی میں تو آپ کے اشارہ ابرو پر گردن کٹوانے والا، آقا جی میں نے تو اسلام قبول کر لیا، آپ کے نقش قدم پر چلنا اپنے لیے باعث عزت اور باعث وقار سمجھا۔ کائنات کے امام نے فرمایا، اما سمیتا کہ آپ نے نہیں سنا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو تمہارے لیے اگر کوئی بہترین اسوہ ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات اقدس و اطہر ہے۔ آقا جی کیا ہوا؟ کہا گھر والی کے ساتھ تیرا یہ رویہ ہے، گھر والوں کے ساتھ تیرا یہ تعلق ہے کہ تیرے گھر والے تیرے بارے میں شکوہ کرتے ہیں۔ آقا جی میں نے تو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے علاق کو الگ تھلگ کر لیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَرُحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا إِلَيْهِمْ۔ اپنی فیملی سے الگ تھلگ ہو جانا، جنگلوں کے اندر نکل جانا، تنہائی کے اندر عبادت کا قصد کر دینا، گھر والوں
والوں کو چھوڑ دینا। آپ کو علم نہیں ہے آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے، آپ کی اولاد کا آپ پر حق ہے، آپ کے اہل خانہ کا آپ پر حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے سمجھایا، سمجھانے کے بعد کہا اللہ کے نبی جی آج کے بعد آپ کو کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ہوگی، گھر میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام کی ازواج کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عثمان بن مظعون کی زوجہ محترمہ تشریف لائیں، زرق بر لباس پہنا ہوا، اور ازواج مطہرات کہتی ہیں جیسے ہی وہ لباس تبدیل کر کے ہمارے گھر میں آئیں کانہا عریسہ، ایسے لگ رہا تھا نئی نویل دلہن ابھی تشریف لائی ہے۔ کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے سرور کونین کے سامنے میرا دکھڑا رکھا۔ انہوں نے میں عثمان کو سمجھا دیا، اور سمجھانے کے بعد عثمان گھر میں آئے، ہمارے ساتھ اپنے رویے کو جو تبدیل ہو چکا تھا پھر سے بحال کیا، اور سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ پر چلنے کا عزم کیا، ارادہ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس برکت کام کی برکت کے سبب اللہ نے جو عزت عطا فرمائی، کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بقیع غرقد کے اندر ان کی قبر کی طرف اشارہ فرمایا، یہاں قبر کی کھدوائی کروائی جائے۔ قبر کی کھدوائی کروانے کے بعد سید الکونین نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور قبر پر کھڑے ہو کر کے سید الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ بقیع غرقد بہت بڑی جگہ ہے، جنت البقیع بہت بڑی جگہ ہے، مگر اس کے پہلو کے اندر کسی اور کی قبر نہ بنائی جائے۔ میرے خاندان کا جو شخص سب سے پہلے فوت ہوگا اس کو عثمان بن مظعون کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، اور بقیع غرقد کے اندر سب سے پہلے اگر کسی کی قبر بنی ہے تو سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی ہے۔ کچھ دن گزرے، اختصار کے ساتھ بات کو عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹوں۔ کچھ دنوں کے بعد آقا علیہ السلام کے بیٹے جناب ابراہیم، جان کنی کا عالم ہے، یوسف نجار کے پڑوس کے اندر جو آقا علیہ السلام کا گھر تھا مدینہ کے نواح میں، آقا علیہ السلام کے وہ بیٹے جو بیوی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے تھے، آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی آپ کے بیٹے ابراہیم بڑے بیمار ہیں، جان کنی کا عالم ہے، سید الکونین جناب محمد رسول اللہ کو اطلاع ملی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی ہمراہی میں اپنے بیٹے ابراہیم کی تیمارداری کے لیے یوسف نجار کے پڑوس کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید ولد آدم آقا علیہ السلام کی بیٹی تھی، بابا کے انتظار کے اندر بی بی ماریہ قبطیہ ماں جی کے پاس تشریف فرما ہے، اطلاع بھیجی، اور بیٹی چھپ کر کے ایک آڑ کے اندر آقا علیہ السلام کو کھڑکی کے پیچھے سے انتظار میں دیکھ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لاتی ہیں، اور بی بی زینب ارشاد فرماتی ہیں، کہا جب بابا کو دیکھا ایک دھیان پڑا اپنے بھائی 18 مہینے کے ابراہیم کی طرف، کہا جان کنی کا عالم ہے، بھائی کی آنکھیں میری طرف دیکھ رہی ہیں، میں اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں، پھر ساری کائنات کے امام کو دیکھتی ہوں، اپنے بابا جان کو دیکھتی ہوں۔ آقا علیہ السلام جیسے ہی گھر کے تشریف لائے پاس، کہا میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی ہوں، کھڑکی کے راستے آقا علیہ السلام کا نظارہ کر رہی ہوں۔ آقا علیہ السلام ابھی آئیں گے، ہمارے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، ابھی آن کی آن میں میرا بھائی ہاتھ ملے گا، میرے باپ کا سر پہ ہاتھ شفقت والا آئے گا، میرا بھائی شفا یاب ہو جائے گا۔ کہتی ہیں جب بابا کو دیکھا ہمت بند گئی، کہا مگر اس کے باوجود جب بابا جی گھر کے پاس تشریف لائے،
दरवाजे के पास तशरीफ लाए। हिम्मत करने के बावजूद मैं दीवार के साथ लगी हुई जिसे आसरा लिया हुआ था उसी दीवार के साथ मैं जमीन पर बैठ गए। अपने बाबा को देखा, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, मुझे साथ लगाया, मेरे माथे को बोसा दिया और सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने बेटे हमारे भाई इब्राहीम की तरफ बढ़ते हैं। इब्राहीम ने अपने बाबा को सैयदुल कौनैन को 18 महीने के हैं आका अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। ये 18 महीने के 1.5 साल के जनाब इब्राहीम हैं और आम हस्ती नहीं, सैयदुल कौनैन के वो बेटे हैं जो 4 बेटियों के बाद बीबी मारिया किब्तिया के बतन से अल्लाह ने अता फरमाए हैं। आज 18 महीने की इब्राहीम है, अपने बाबा जान की तरफ देखते हैं, अल्लाह का पैगाम आ चुका है। आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, बाप बेटे की नजरें मिलती हैं। आका अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अपने हाथों से 4 पाई से उठाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं और आका अलैहिस्सलाम अभी गुफ्तगू जारी है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम अपने जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के नाम पे रखा था। 18 महीने के हैं, ऐसे में रब का पैगाम आता है। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम पहुंचा, इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बारगाह के लिए याद फरमाया है। आपके बेटे इब्राहीम रब की बारगाह में पेश होने लगे हैं। आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू छलके, आका अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक भीग गई, बेटे को उठाया हुआ आंसू आका अलैहिस्सलाम के जनाब इब्राहीम के जिस्म पर गिर रहे हैं। ऐसे में जब अल्लाह का ये पैगाम सुना, अल्लाह जी मेरे बेटे ने तो अभी 2 साल माँ का दूध भी नहीं पिया, मेरे रब जी अगर आप चाहते मेरे बेटे को 2 साल अपनी माँ का दूध पीने का मौका तो अता फरमा देते। रब्बुल इज्जत का फैसला आ गया, इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साआ वला यस्तक़दिमून। मेरे नबी जी मेरा फैसला आ गया, एक लम्हा आगे या पीछे नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा दिया, कोई बात नहीं, 18 महीने बीबी मारिया किब्तिया का दूध पिया है, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। 6 महीने के लिए जो दूध का बाकी वक्त है, अल्लाह ने इब्राहीम के लिए जन्नत की माँ के दूध पिलाने का एहतमाम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम के सामने बेटा जान कुनी का आलम है, बेटा फौत हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने इसी लिबास के अंदर उठाया, सीने से लगाया, साथी बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अपने सीने से लगाए हुए बाहर तशरीफ लाते हैं। सहाबा इकराम ने रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू रवां देखे। एक सहाबी रसूल आगे बढ़कर कहता है, अल्लाह के नबी जी आपने अमवात पर सब्र का हुक्म फरमाया है, फिर आप क्यों रो रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तो वो रहमत के आंसू हैं जो हर बाप के दिल के अंदर, माँ के दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जरूर रखे हैं। कहा उस रोने से मना किया है जिसमें वावेला है, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दावा बिदावल जाहिलिया। आका अलैहिस्सलाम अपने बेटे को उठाए हुए बाहर निकले, आसमान की तरफ एक का सूरज की तरफ ध्यान पड़ा, सूरज को ग्रहण लग गया। आका अलैहिस्सलाम का एक जानिसार आगे बढ़ता है, आका जी आपके बेटे इब्राहीम की जुदाई का गम आज सूरज को भी है, इसकी वजह से सूरज को ग्रहण लग गया है। और ये कहा करता हूँ, हो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर जो खास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर। आका अलैहिस्सलाम ये बात सुनते हैं और यहाँ बात अकीदत के साथ बड़ी है तो अकीदे की है। आका अलैहिस्सलाम ये सुनते हैं, साथी कहता है इब्राहीम की जुदाई का गम आज सूरज को भी है, सूरज को ग्रहण लग गया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्न शम्सा वल कमरा आयतान मिन आयातिल्लाह ला यख्सिफानी लिमौति अहदिन वला लिहयातिही
ہی لوگوں یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کا کسی کی موت اور کسی کی حیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلوں کے ساتھ روشنی دیتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کے ساتھ بجھ جایا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، بقیع غرقد کے لیے حکم فرمایا، عثمان بن مظعون کے پہلو کے اندر میرے بیٹے ابراہیم کی قبر کی کھدائی کی جائے۔ آقا علیہ السلام نے قبر کی کھدوائی کے بعد اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، لحد میں اتارا، اور آقا علیہ السلام جو کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں وہ ہر اس شخص کے لیے دعا ہے، آپ ہوں ہم ہوں، قیامت تک کے لیے جو رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرے گا اللہ اسے اس دعا کے حق میں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا انشاءاللہ۔ کیا فرمایا سید الکونین نے؟ قبر میں اتارنے کے بعد دعا فرمائی، صحابہ اکرام آمین کہنے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جی ابراہیم بیٹا تو میرا ہے مگر اللہم الحقہ بسلف صالح عثمان بن مظعون، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جنت میں میرے ابراہیم کو عثمان بن مظعون کا ساتھ نصیب فرما دینا۔ اور حضرات یہ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کی بات تھی۔ ڈھول ہمیں بھی بجوانا آتے ہیں، ڈانس کسی نہ کسی انداز میں ہمارے نوجوان بھی کر سکتے ہیں، یہ شیرنی تقسیم کرنی ہمیں بھی آتی ہے، کھلانی اور کھانی ہمیں بھی آتی ہے، مگر غور تو کر 12 ربیع الاول کے دن چند کلیاں نشاط کی چن کر برسوں ماہ یاس رہتا ہوں، تجھ سے ملنے کی خوشی تو ہے لیکن تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ اگر مان بھی لیا جائے، پہلی بات آپ خود اپنی کتب کو اٹھا کر دیکھیں، فتاوی رضویہ کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کے نزدیک آقا علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے 8 ربیع الاول، مصدقہ مسند ہے تو 9 ربیع الاول کے اندر، مگر اگر 12 ربیع الاول کو دیکھا جائے، یہ بزرگوں کے سامنے بات ہے 85 سے پہلے یہ 12 وفات کے دن سے معروف دن تھا۔ آج اگر میلاد کا دن وفات والے دن منا بھی لیا جائے، کسی کے گھر کے اندر بچے کی پیدائش ہو، تھوڑی دیر کے بعد اگر وہ بچہ فوت ہو جائے، پیدائش کی جو خوشی تھی غم کے اندر، ڈھال کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، لوگ دھاڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فضل تو فرمایا تھا مگر اللہ نے چھین لیا۔ اگر تیرے گھر کے اندر خوشی کا سما ہو، ایسی کیفیت آ جائے، تو غور تو کر سید الکونین کے گھرانے کا 12 ربیع الاول کو ان کے اوپر کیا بھی تھی۔ وہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں کہ سبت علیہ مصائب انہا سبت علی الایام سرنا عیالیہ، مجھ پر میرے بابا کی جدائی کا غم کچھ اس طرح ٹوٹ پڑا ہے، اگر دنوں پہ تبدیل تقسیم کر دیا جاتا سارے دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اور کہا سید الکونین جب مدینہ منورہ میں تھے ہر چیز روشن تھی، جب سرور کونین اس دار فانی سے کوچ فرما گئے ہر چیز اندھیروں میں تبدیل ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کی جو دعوت تھی اللہ کی توحید کی، آقا علیہ السلام کا جو پیغام تھا اپنی سنت پر عمل کا تھا، آج وہ لوگ بڑے نصیبوں والے ہیں جو اللہ کی توحید کو، رسول اللہ کی سنت کو اختیار کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا ہو جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اور نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کیا سمجھایا ہے؟ یہی نبی کی سیرت ہے، یہی نبی کا طریقہ ہے کہ لوگوں یہی پیغام ہے کہ عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا، مدنے تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی، عرشی ہو کہ فرشی تیری کریں غلامی، شہرگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلانا، سن غیر کے سوالی غیر کو بلانا،
سجدے کریں ملائک حوریں برے سلامی، ایک رب کے بعد تو ہے، تو اپنی عظمت بلانا، اور سجدہ روا جو ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو، برچشم سب ولی ہیں حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے۔ حضرات ہم سنتے ہیں فلاں کو مدد کے لیے بلا لیا، بگڑی بنانے کے لیے فلاں، بگاڑنے کے لیے فلاں، نفع و نقصان سوائے رب کے کسی کے پاس نہیں، طاقت ہے تو وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، طاقتوں کا سرچشمہ ہے تو اللہ کا الحاکمین ہے۔ یہی ہمیں توحید نے سکھایا ہے، یہی سمجھایا ہے، جو اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر کے اپنے طریقوں کو اختیار کرے گا، بے شک وہ کتنا ہی خوبصورت نظر آئے۔ آپ یہی سوچ لیا کریں کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، اور توحید پرست بے شک سادہ سا ہو، توحید پرست جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا لیتا ہے، اللہ رب العزت سے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے ایک کام کیا، اکٹھ کیا، اللہ سے دعا کریں ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ، ہمیں توحید کی برکت کے سبب اللہ آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرے گا آپ کے مشن کو اختیار کرے گا۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان اس کے نصیبے میں ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ لوگ اور جنت میں آقا علیہ السلام کا ساتھ چاہتے ہو تو سرور کونین نے ارشاد فرما دیا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو مجھ سے پیار کرتا ہے یعنی میرے سنت پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ مجھ سے پیار، میرے سنت سے پیار کی برکت کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کی تکمیل کروں کہ صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ، اللہ کے نبی کی سنت، آقا علیہ السلام کا فرمان کہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ صبح کو شام تک اور شام سے صبح تک اس کی برکات سے اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب حشر کا میدان ہوگا ایسے خوش نصیب جو صبح 3 مرتبہ پڑھتے تھے نا رسول اللہ کی سنت سمجھ کر کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو پڑھتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم مجھ پہ راضی تھے نا، میرے نبی پہ راضی تھے، دین اسلام پہ راضی تھے، جاؤ بغیر حساب و کتاب کے میں جنت الفردوس تمہیں عطا کر کے میں تمہیں راضی کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اور آقا علیہ السلام علی خان پسوری صاحب، اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک ہے کوئی کسی کے ساتھ ہاتھ ملائے، ایک وہ نصیبوں والا ہوگا جس کو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پکڑوں گا، اپنے ہاتھوں سے پکڑوں گا۔ یہ ہاتھ بڑی برکتوں والا ہے، زمین پر کھڑے ہو کر ہاتھ پورا نہیں، انگلی کا اشارہ ہو جائے اللہ انگلی کی لاج رکھ کر چاند کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ برکتوں والا ہاتھ ایک کی آنکھوں پہ لگے، نام لوگ لیں گے مشکل کشا کی حیثیت سے، آنکھیں دکھنے پہ آ جائیں، یہ برکتوں والے ہاتھ کی انگلی لگتی ہے اللہ آنکھوں کو شفا یابی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہاتھ اتنا برکت والا پیالے سے باہر نکلے اللہ 5 انگلیوں سے 5 نہروں کو جاری فرما دے۔
یہ کنکریوں کو پھینکے۔ اللہ ارشاد فرما دے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ حضرات آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں سے اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے میں اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے جاؤں گا۔ جو پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جنہوں نے یہ محفل سجائی تیرے نبی کی سنتوں کے حوالے سے، تیری توحید کی برکات کے لیے، اللہ میرے سارے بھائی، میرے اعزہ، میرے اقارب، اللہ سب کی خیر کے ساتھ عمروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ان محفلوں کی رونقوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ جتنے اس مجمع کے اندر تشریف لائے ہیں اللہ سب کی حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ جتنے بیمار ہیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ فیس بک کے ذریعے بھائی عظمت کی محنت، دیگر میرے عزیزوں کی محنت، یہ دنیا بھر میں جو لوگ دور بیٹھ کر ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کے اندر بھی برکتیں عطا فرما، ان کی مرادوں کو بھی پورا فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اسی پہ حجت تمام، انہی لفظوں پہ اختتام، سرور کونین کی سنتوں اور ان کی عظمت کو سلام مع العز والاحترام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔